میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ ہمارے گھر پر میرا خالہ زاد کزن آنے والا تھا جس کی جاب کراچی کی ایک بہت بڑی فرم میں لگی تھی، اسی لیے اسے کراچی میں رہنا تھا۔ پورے 6 ماہ کے لیے آ رہا تھا وہ۔ امتیاز پورے ننیال میں بے حد ہینڈسم اسمارٹ نوجوان تھا۔ ہر لڑکی کا دل شاید اسے دیکھ کر ضرور دھڑکتا ہوگا، اور میں تو تھی بھی خوابوں میں رہنے والی لڑکی۔ کئی گھنٹے آسمانوں میں جگمگاتے ہوئے تارے میں بڑے آرام سے دیکھ لیا کرتی تھی۔ میرے برعکس میری بڑی بہن آج کل کے دور کے حساب کی تھی، اپنے فائدے کی بات فوراً سے مان لیتی تھی، بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے مقابلے میں ہمیشہ مار کھاتی تھی، حسن میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی۔ شروع سے ہی وہ بااعتماد قسم کی تھی اور میں شرمیلی سی۔ اپنی بات کہتے ہوئے مجھے بہت دقت محسوس ہوتی تھی اور وہ اپنی ہر بات کا اظہار بنا کسی جھجک کے کر لیتی تھی۔ میں شروع سے ہی اپنے اس کزن کو بہت پسند کرتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں پورے 8 سال بڑے تھے، لیکن کمال کی شخصیت کے مالک تھے۔ بالکل سحر انگیز شخصیت تھی ان کی۔ میں تو زیادہ تر ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہی نہیں تھی، ڈر لگتا تھا کہیں وہ میرا دل ہی نہ چرا لیں۔ جب سے سنا تھا کہ اکیلے آ رہے ہیں، میں تو یوں تھی جیسے ہواؤں میں پرواز کر رہی ہوں، حالانکہ میری آنکھوں پر نظر کا موٹا چشمہ لگا ہوا تھا، کیونکہ میں پڑھاکو بہت تھی۔ ہر سال میں اول پوزیشن لیتی تھی، لیکن میرے میڈلز ہمیشہ میری بہن کی خوبصورتی اور بااعتمادی کے آگے ہیچ لگتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب بھی میں اول پوزیشن کی ٹرافی پکڑے بھاگے اپنے والدین کو دکھانے آتی تو میری بہن اپنے تقریری مقابلے میں جیتا ہوا میڈل ان کے سامنے رکھ دیتی۔ کبھی اپنے اسکول اور کالج میں ہونے والے ڈراموں میں آنے والے اول نمبر پر ملنے والی ٹرافی کو ان کے سامنے رکھ دیتی، اور میں چپ چاپ دیکھتی رہ جاتی کہ میری باری کب آئے گی۔ حالانکہ ہم صرف 2 ہی بہنیں تھیں، لیکن ساری اہمیت رباب لے جاتی تھی۔ جب بھی شاپنگ پر جاتے تو رباب اپنی پسند کو ترجیح دیتی تھی، کہتی تھی یہ خریدوں گی وہ خریدوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میری پسند کا لیا ہوا جوڑا وہ مجھ سے چھین کر کہتی یہ میرا ہے، یہ مجھے پسند آیا ہے، ویسے بھی صبا پر یہ رنگ اچھا نہیں لگے گا، میرا کلر زیادہ گورا ہے نا، یہ مجھ پر جچے گا۔ واقعی اس کی رنگت مجھ سے زیادہ سفید تھی۔ پھر میری طرح اس کی آنکھوں پر موٹا نظر کا چشمہ بھی نہیں تھا جو مجھے اور بھی بدنما کر دیتا تھا۔ میں اس وقت یہی کہہ دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، رباب لے لے، لیکن ہر چیز میں بٹوارا نہیں ہو سکتا، نہ ہی انسان ہر چیز کسی دوسرے کو دان کر سکتا ہے، خاص طور پر محبت۔ اور میں نے جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، امتیاز کے ہی خواب آنکھوں میں بسائے ہوئے تھے۔ جب سے مجھے یہ پتا چلا تھا کہ امتیاز 6 ماہ کے لیے آ رہے ہیں، میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ پہلی بار میں نے اماں سے پوچھ کر امتیاز کی پسند کی بریانی بنائی تھی۔ کھانے کی میز پر رکھی ہوئی ہر چیز میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ پورا دن کچن میں گزار دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت میں 13ویں جماعت میں تھی اور رباب گریجویشن کر چکی تھی، ماسٹرز کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ جس وقت امتیاز نے آنا تھا، میں اپنے کمرے میں آئی، ایک خوبصورت کڑھائی والا فیروزی رنگ کا جوڑا پہنا۔ آج میں نے اپنا چشمہ نہیں لگایا تھا، آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگایا تھا۔ اپنا آپ کسے اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی اپنا آپ پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ باہر شور کی آواز سنی تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پورے 3 سال بعد میں نے ان کو دیکھنا تھا، دل کی بےتابیاں عروج پر تھیں۔ میں فوراً سے باہر آئی تو وہ میری والدہ اور والد سے مل رہا تھا۔ رباب بھی وہیں موجود تھی۔ کہنے لگی ہیلو ہینڈسم، تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت نکل آئے ہو، کیا بات ہے فیئر اینڈ لولی لگا رہے ہو کیا؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کام تم لوگوں کا ہے، مجھ پر تو خدا کی خاص مہربانی ہے، اللہ نے حسن اتنا دے دیا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھالا جاتا۔ رباب اسے ہمیشہ ایمی کہہ کر پکارتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے تمہارا یہ اتنا لمبا چوڑا پرانے زمانے کا نام بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی بھی امتیاز نہیں کہوں گی۔ ابھی سب اس سے مل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، خیریت پوچھ رہے تھے، لیکن میرے قدم تو اسے دیکھ کر وہیں جم گئے۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے آگے بڑھوں، اسے سلام کروں یا سیدھا خیریت پوچھ لوں۔ میں عجیب تذبذب کا شکار تھی۔ جب امتیاز کی نظر مجھ پر پڑی، سب کچھ چھوڑ کر وہ میرے پاس آیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔
اس کا یوں مجھے دیکھنا مجھے اور بھی نروس سا کر گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے ذہن میں ترتیب کیے ہوئے سارے جملے میرے دماغ کے صفحے سے صاف ہو چکے۔ کہنے لگا تم وہی صبا ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رباب میرے پاس آ گئی اور امتیاز سے کہنے لگی ہاں یہ وہی صبا ہے جو ہر وقت 2 پونیاں بنائے موٹا سا چشمہ پہنے رکھتی تھی۔ کہنے لگا تم تو بہت بدل گئی ہو صبا، مجھے تو لگا تھا کہ ابھی آؤں گا تو ایک نظر کا موٹا سا چشمہ پہنے ہوئے 2 چوٹیاں باندھے ہوئے تم مجھے کمرے کے کسی کونے میں کتاب پکڑے نظر آؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا۔ رباب کہنے لگی ارے بھائی ابھی بھی یہ ایسی ہی ہے، شاید چشمہ لگانا بھول گئی ہے۔ پھر رباب کہنے لگی صبا خدا کے لیے اپنا چشمہ مت اتارا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں کچھ نظر ہی نہ آئے اور تم مجھے امتیاز سمجھ لو اور امتیاز کو رباب۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں چشمے کے بغیر بھی سب کچھ دیکھ سکتی ہوں۔ اس کے بعد میری والدہ نے کھانا کھانے کے لیے کہہ دیا جو کہ میں نے بنایا تھا، اسے ٹیبل پر بھی میں نے سجا دیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے امتیاز نے کھانے کی بہت تعریف کی، میں بہت خوش تھی۔ کہنے لگا کھانا کس نے بنایا ہے خالہ؟ فوراً سے رباب کہنے لگی ظاہر سی بات ہے میں نے بنایا ہے۔ رباب کا جھوٹ بولنا مجھے اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن میں چپ ہو گئی۔ میں سب کے سامنے اسے جھوٹا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہنے لگا واہ بھائی تم نے تو کھانا بنانے میں بھی میدان مار لیا، یار تم بڑی کمال کی چیز ہو، جو کام چاہتی ہو بڑے آرام سے خوش اسلوبی سے کر لیتی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہیں صرف تقاریر ہی کرنی آتی ہیں، لیکن کھانا بنانے میں بھی تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے ویسے۔ رباب بڑے اعتماد سے اس کی تعریف وصول کر رہی تھی۔ حیرت مجھے اپنی والدہ پر تھی جنہوں نے سچ بتانے کی زحمت نہیں کی، اس لیے میں بھی چپ چاپ کھانا کھاتی رہی۔ اگلے روز امتیاز اپنی جاب پر چلا گیا۔ میری والدہ نے اسے گیسٹ روم رہنے کے لیے دیا تھا۔ وہ 6 بجے آفس سے واپس آ جاتا تھا۔ آتے ہی مجھ سے کہتا صبا یار سر میں بہت درد ہے،